الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس سے پہلے ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی وضو کا مکمل طریقہ قرآن و سنت سے دلائل کے ساتھ۔ تو اب ہم بیان کریں گے قرآن و سنت سے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں ایک حدیث بیان کروں گا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص کا وضو ٹوٹ جائے تو جب تک وہ وضو نہ کرے تب تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے جب کسی شخص کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کے اوپر وضو کرنا ضروری ہے، تو پھر وہ نماز پڑھے۔ جب تک وضو نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ سبیلین میں سے کسی بھی چیز کا نکلنا۔ اب سبیلین کیا ہے؟ دو راستے، چھوٹے پیشاب والا راستہ اور بڑے پیشاب والا راستہ۔ ان دو راستوں میں سے کچھ بھی نکلا اگر تو وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ پیشاب ہو، چاہے پخانہ ہو، یا چاہے ہوا خارج ہو، مزی ہو، ودی ہو، یا کسی بیماری کی وجہ سے خون نکلے یا کوئی کیڑا وغیرہ نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حدث کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یخرج من السبیلین، ان دو راستوں میں سے اگر کچھ بھی نکل گیا تو وہ حدث ہے۔ تو اسی لیے اگر کچھ بھی نکلے گا ان دو راستوں سے، چھوٹے پیشاب والا راستہ، بڑے پیشاب والا راستہ، کچھ بھی نکلے گا، جیسے میں نے پہلے بتا دیا، پیشاب، پخانہ اور ہوا خارج ہوگی، کسی بیماری کی وجہ سے خون، کوئی کیڑا، کچھ بھی نکلے گا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ آگے دوسری چیز نکسیر نکلنے سے، نکسیر نکلنے سے بھی، نکسیر پھوٹنے سے، ناک سے خون نکلنے سے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز میں ہو تو اس کی نکسیر پھوٹ جائے، یا اسے الٹی لاحق ہو، یا وہ مزی پائے، تو جائے اور جا کے وضو کرے۔ تو اس وجہ سے جب نکسیر پھوٹے گی تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ پھر تیسری چیز ہے الٹی، الٹی کرنے سے بھی، منہ بھر کے کیا کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز میں ہو، چاہے اس کی نکسیر پھوٹ جائے، یا اسے الٹی لاحق ہو، یا وہ مزی پائے، تو وہ جائے اور جا کے وضو کرے۔ تو الٹی کے اندر اختلاف ہے، تو جن چیزوں کے اندر اختلاف ہے نا، یا جو فقہ حنفی کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، انشاءاللہ میں اس کے اوپر علیحدہ سے ایک کلپ نکال دوں گا الٹی کے اوپر، کہ الٹی کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے، فقہ حنفی کے جو دلائل ہے اور جو باقی اعتراض کرتے ہیں ان کے جو دلائل ہے، پھر فقہ حنفی ان کا کیا جواب دیتے ہیں، تو اس کے اوپر انشاءاللہ علیحدہ سے ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ ہے خون نکلنا، جسم سے خون یا پیپ نکلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ بہنے والا خون جب وہ بہہ جائے تو اس سے وضو کرنا ضروری ہے۔ تو اب آپ کہیں گے چلو خون کا تو ذکر ہے، اب پیپ نکلنے سے، نکل کے بہنے سے، اس سے کیسے وضو ٹوٹ جائے؟ تو پیپ بھی اصل میں گندا خون ہی ہوتا ہے جو کہ جمع ہوتا رہتا ہے، تو اب پکنے کی وجہ سے پیپ بن جاتا ہے، لیکن ہوتا وہ خون ہی ہے، لیکن گندا خون ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے خون اگر نکل کے اگر ظاہر ہو گیا، اوپر بہا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ بہنے والا خون جب وہ بہہ جائے تب وضو کرنا ضروری ہے۔ اگر ظاہر ہو گیا تو پھر اس سے وضو نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ بہہ گیا تو پھر اس سے وضو کریں گے۔ اس کے اوپر بھی فقہ حنفی کے اوپر اعتراض ہوتا ہے، اور اس کے اوپر بھی میں علیحدہ سے ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا۔ فقہ حنفی کی جو دلیل ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دی ہے کہ ہر وہ بہنے والا خون جب وہ بہہ جائے تو اس سے وضو کرنا ضروری ہے۔ آگے پانچویں چیز کہ ٹیک لگا کے سوئے، یا لیٹ کے کسی چیز کا سہارا لے کے، یا کروٹ کے بل لیٹ کر سوئے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر کوئی کھڑے ہو کے یا رکوع کی حالت میں یا سجدے میں یا بیٹھ کے سویا تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی شخص لیٹ کے سو جائے
یا کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کے سو جائے یا کروٹ کے بل لیٹ کے سو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر وضو واجب نہیں جو شخص کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، رکوع کی حالت میں یا سجدے میں سو جائے، بلکہ وضو کرنا اس شخص پہ واجب ہے کہ جو کروٹ کے بل لیٹ کر سوئے، اور کروٹ کے بل لیٹ کر سونے والے پہ وضو کرنا اس لیے واجب ہے کہ جب وہ کروٹ کے بل لیٹ کے سوتا ہے تو اس کے بند، اس کے جوڑ جو ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سویا ہوا بھی ہے، جوڑ بھی اس کے ڈھیلے ہیں، وضو ٹوٹنے کا جو ہے اندیشہ ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا جو سو گیا۔ اور اسی طرح ہی اس میں لے لیں کہ بے ہوش ہو گیا اگر کوئی، تو وہ بھی اسی کے حکم میں آتا ہے، بے ہوش ہو جائے یا کوئی نشہ کر لے، اتنا نشہ کر لے کہ اس کی عقل ختم ہو گئی ہے، اب اس کو پتہ ہی نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کی ہوا خارج ہو جائے یا کیا، وہ بھی پھر اسی حکم میں ہی آتا ہے کہ اس کی عقل ظاہر ہوگی، جس طرح سویا ہوا ہے اس کے بھی جوڑ ڈھیلے پڑ گئے، تو اس وجہ سے ان کا بھی جو نشے میں ہو یا مجنون ہو یا بے ہوش ہو جائے، ان کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد ہے نماز کے اندر ہنسنے سے، نماز کے اندر کہکا لگا کر ہنسنے سے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو مسجد کے اندر ایک نبینہ صحابی جو ہیں وہ آئے، اور مسجد کے اندر ایک گڑھا تھا، اس کے اندر وہ گر گئے نابینا ہونے کی وجہ سے، تو بہت سے جو لوگ ہیں وہ ہنس پڑے، حالانکہ وہ نماز میں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو فرمایا کہ جو شخص نماز میں ہنسا ہے وہ جائے اور جا کر اب وضو کرے اور پھر اپنی نماز کو لوٹائے۔ تو ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ جو نماز میں ہنسا کہکا لگا کے وہ وضو کر کے آئے گا، تو بس ہم نے بھی کہہ دیا، فقہ حنفی کا بھی یہی ہے کہ وہ وضو کر کے آئے گا۔ اور جو شخص اعتراض کرتے ہیں ان پہ، اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے، اور جو شخص اعتراض کرتے ہیں پھر ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم تو حدیث کو فالو کر رہے ہیں، اور حدیث کو فالو فقہ حنفی کرتی ہے، کوئی اور کرتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے اپنے عضو تناسل کو ہاتھ لگانے سے، اس کے اندر بھی اختلاف ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں علیحدہ ویڈیو اپلوڈ کر لوں گا جو فقہ حنفی کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں۔ تو اپنے عضو تناسل کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ فقہ حنفی کا موقف، اور اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں نماز میں اپنے عضو تناسل کو ہاتھ لگا لوں، یا کوئی شخص نماز میں اپنے عضو تناسل کو ہاتھ لگا دے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، وہ بھی ایک جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس طرح باقی ٹکڑے ہیں وہ بھی ایک جسم کا ٹکڑا ہے۔ تو یہ فقہ حنفی کی دلیل ہے، فقہ حنفی اس حدیث کی وجہ سے جو کہتے ہیں کہ اپنے عضو تناسل کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ تو فقہ حنفی کا یہ موقف ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو میں ان کے حجرے مبارک میں ان کے ایک قبلے کی طرف قبلے کے آگے ٹانگیں کر کے لیٹی ہوئی ہوتی تھی، کیونکہ حجرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت چھوٹا سا تھا، اس میں اتنی زیادہ جگہ نہیں تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ کے سو رہی ہوتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کے لیے آتے تو وہ میرے ٹانگوں کو چھو لیا کرتے تھے، تو میں اپنی ٹانگیں پیچھے کر لیا کرتی تھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے اور بعد میں اٹھ جاتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب چھو رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، تو ان کا وضو نہیں ٹوٹ رہا، تو اس لیے فقہ حنفی کا بھی موقف یہی ہے کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ میں نے آپ سب کو بیان کر دیا کہ جن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا، باقی جن چیزوں میں اختلاف ہے ان کی میں علیحدہ سے ویڈیو اور فقہ حنفی پر اعتراض اور فقہ حنفی کے دلائل قرآن و سنت کے مطابق میں سب بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے عملی زندگی کے اندر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔